جی مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے طارق بن زیاد کے بارے میں۔ جیسے کہ طارق بن زیاد کو اسپین کا فاتح کہا جاتا ہے اور اسے اب تک کے عظیم ترین مسلم کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، تاہم اس کی اصلیت یا قومیت کے بارے میں نسبتاً کم معلومات موجود ہیں۔ اس کی ابتدا کے 3 مختلف بیانات ہیں۔ وہ ہمدان سے فارسی تھا، اس کا تعلق قبیلہ صدف سے تھا، وہ الجزائر سے بربر تھا، اور ہسپونی اور عرب مورخین کا خیال ہے کہ وہ شمالی افریقہ کے امیر موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا۔ حالانکہ اس کی اولاد اس دعوے سے اختلاف کرتی ہے۔ عملی طور پر طارق سے متعلق تمام معلومات 711 کے بعد کی ہیں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب اس نے اسپین پر حملہ کیا تھا۔ 711 میں ایک مظلوم عیسائی سردار شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس بادشاہ روڈرک کا تختہ الٹنے کی مدد مانگنے گیا۔ موسیٰ نے جواب میں اپنے بہترین جنرل طارق بن زیاد کو 10,000 کے قریب فوج کے ساتھ بھیجا۔ جب طارق مئی میں جبلاٹر میں اترا تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ ان کی کشتیاں جلا دو۔ انہوں نے بغیر کسی سوال کے اطاعت کی، حالانکہ دشمن کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ طارق نے کماک کی درخواست کی اور 7,000 اضافی جوان حاصل کیے۔ اعدادی خرابی کے باوجود اس نے جولائی میں گویڈلٹ کی جنگ میں شاندار فتح حاصل کی، جہاں ہسپونی بادشاہ روڈرک مارا گیا۔ طارق نے اپنی فوج میں تجربہ کار جنرلوں کی بات سنی اور اپنی فوجوں کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کر دیا۔ جب وہ شکست خوارا دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے ٹولیڈو تک پہنچ گئے، انہوں نے جلد ہی قرطبہ، غزناتا، ٹولیڈو اور گواڈالاجارا کو فتح کر لیا۔ جب موسیٰ نے کامیابی کی خبر سنی تو اس نے 712 میں 18,000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ اسپین کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے دونوں جنرلوں نے مل کر جزیرے نما آئیبرین کا تقریباً 2/3 حصہ مکمل فتح کر لیا تھا، کیونکہ ساراگوسا اور برسلونا اور پرتگال کو فوری طور پر لے لیا گیا، جہاں تک کہ مسلم فوج نے فرانس تک رسائی حاصل کر لی اور لیون کو فتح کر لیا۔ اسی طرح 1492 تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز تھا۔ ہسپینیا تمام اکاؤنٹس کے لحاظ سے ایک فتح شدہ ریاست کے طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مسلمانوں نے بظاہر جائیدادیں ضبط نہیں کی اور نہ ٹیکس کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جسے آخرکار مغرب نے واضح کیا۔ غلامی کا خاتمہ مکمل کر دیا گیا اور منصفانہ اجرت کا متعارف کرایا گیا۔ اسپین بالآخر اس وقت اور 10ویں صدی تک یورپ کی سب سے خوشحال قوموں میں سے ایک بن گیا۔ کہا جاتا ہے دارالحکومت قرطبہ براعظم کے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا، جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ طارق اور موسیٰ اسپین میں رہے، یہاں تک کہ خلیفہ الولید اول نے انہیں 714 میں دمشق واپس جانے کا بھی حکم دیا، جہاں ان کی عزت افزائی کی گئی۔ تاہم خلیفہ اپنی موت کے قریب تھا اور 715 میں وہ انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے اس کے جانشین سلیمان کو دونوں کمانڈروں سے کم لگاؤ تھا اور دونوں افراد پر فنڈز کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ طارق کی بقیہ زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ صرف یہ کہ وہ دمشق میں 720 میں گمشدہ حالت میں مرا ہوا پایا گیا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن طارق بن زیاد کے بارے میں، جو کہ ایک مسلم تھے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔